داتا لاہوری جس کے پاس ہوں خواجہ اجمیری جس کے دل میں ہوں کتنا بڑا احسان، اللہ مہربان اس کا سب سے بڑا احسان۔ آدم آئے یہ احسان، شیش آئے یہ احسان، موسیٰ آئے تو فرعون کی ایسی تیسی ہو گئی رب کا احسان، ابراہیم آئے تو نمرود مردود بن کے ظاہر ہوا رب کا احسان۔ مرد کا شامیانہ لگا، ستاروں کے کنکمے روشن ہوئے، آبشاروں سے نغمے جاری ہوئے، پہاڑوں کو بلندی دے دی گئی، سمندروں کو گہرائی بخشی گئی، اور زمین میں اناج اگانے کی طاقت دی گئی۔ کتنا بڑا احسان! لیکن رب نے زمین بنا کے احسان نہیں کہا، آسمان کو احسان نہیں کہا، ہواؤں فضاؤں کو احسان نہیں کہا، تمہیں جسم دیا احسان نہیں کہا، ماں باپ دیا احسان نہیں کہا، بیوی بچے دیے احسان نہیں کہا، گھر بار دیا احسان نہیں کیا، دولت مند بنایا احسان نہیں کہا، تمہارے جسم میں جان ڈال دیا احسان نہیں کہا، تجھے دل دیا احسان نہیں کہا، تجھے جگر دیا احسان نہیں کہا، تجھے کلیجہ دیا احسان نہیں کہا، تجھے دماغ دیا احسان نہیں کیا، لیکن جب 12 ربیع الاول کو نبی دیا تو کہا احسان محمد ہاشمی بھی صاحب آستانہ عالیہ کوٹا شریف۔ تو میلاد النبی رب کا احسان، خوش ہے مسلمان، اب جو ہے پریشان وہی ہوگا بے ایمان۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلي علیہ۔ رب نے 12 ربیع الاول کو احسان، یہ لوگ مانتے کیوں نہیں؟ یہ میلاد کو مانتے کیوں نہیں جب میلاد ہی احسان، مولود ہی؟ اب جس زبان میں جو چاہو کہیں گے، حضور کا جنم ایمان والوں پہ احسان، انگریزی میں کہنا ہے تو برتھ آف پروفٹ ایمان والوں پہ احسان، فارسی میں کہنا حضور کی پیدائش ایمان والوں پہ احسان، عربی میں کہنا تو نبی کی میلاد ایمان والوں پہ احسان۔ تو جب میلاد النبی احسان خدا بندی تو سب کی کیوں نہیں رضا بندی؟ کیوں لگاتے اس پہ بندی؟ اور کہاں سے آ گئی پابندی؟ بھول کیوں گئے احسان مندی؟ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا احسان ہے تو مانتے کیوں؟ کچھ ہی لوگ صحیح، مٹھی بھر صحیح، پر مانتے کیوں نہیں؟ ان کا ہاشمی تم نے غور ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ میرے نبی کی میلاد کو سب احسان نہیں مانیں گے۔ غالب الغیب ہے، اسے پتا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو میلاد کو احسان نہیں مانیں گے، بدعت سمجھیں گے، تو ان سے کوئی بات۔ اسی لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ لقد من اللہ علی الناس، اللہ نے احسان کیا لوگوں پر، علی الناس نہیں کہا کہ لوگوں پر، کہا کہ علی المومنین، یہ احسان مومنین پر ہے کہ جو ایمان والا ہوگا وہی تو احسان مانے گا، جس کے پاس ایمان نہیں ہو کائے کو مانے۔ ہمیں بازار سے چیز میں لایا، بازار سے میں لایا اور آپ کو دے دیا، ضرور احسان ہے، میں لایا تھا گھر پھر آپ کو دے دیا، لیکن مال تو باہر ہی کا تھا، میں نے آپ کے گھر گیہوں پہنچا دیا، لایا تھا میں کھیت ہی سے، گھر میں کھیت سے لایا پھر آپ کو دے دیا، لیکن جو میرے پاس ہو
ہر وقت میرے پاس ہو، جیسے میری جان، جیسے میری روح. یہ اگر میں آپ کو دے دوں، یہ باہر سے آئی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ ماں کے پیٹ سے لے کے میں آیا، اپنے پاس رکھا اور اسی کو دے دیا. تو جب ہم اللہ کو یہ جان دے دیتے ہیں تو کہتا ہم مرنے نہیں دیں گے، ہم مردہ کہنے بھی نہیں دیں گے، کیونکہ اپنے بہت قریب کی چیز دیا ہے بندے نے. آپ مال دیجئے راہ خدا میں تو وہ مقام نہیں ملے گا. آپ روٹی کپڑا مکان دے دیے راہ خدا میں وہ درجہ نہیں ملے گا، کیونکہ روٹی آپ سے باہر ہے، کپڑا آپ سے باہر ہے، مکان آپ سے باہر ہے، چیز آپ کی ہے لیکن باہر ہے. اور جان دے دو. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات والاحياء کی صنعت. راہ خدا میں جو گردن کٹوا دے انہیں مردہ نہ کہو. جان میں نے دے دیا میرے اندر کی، میرے پاس کی، میرے قریب. اور اگر یہ جان میں تمہیں دے دوں تو تم پہ میرا احسان. اے اللہ تو نے یہ رسول کی آمد کو احسان کیوں کہا؟ کیا تجھے نہیں معلوم؟ سب سے پہلے میں نے اسی نور کو بنایا تھا اور قرب خاص میں رکھا، پاس میں رکھا. یہ میرے قریب تھا، یہ میرا حبیب ہے، مجھ سے قریب ہے. میرا حبیب ہے، مجھ سے قریب ہے، بہت بڑا حبیب ہے، سب سے زیادہ قریب ہے. جو میرے قریب تھا وہ میں نے دے دیا، وہ میں نے بھیج دیا. تو وہ میرا احسان ہے. تم کو معلوم نہیں، میں نے آدم کو پہلے بنایا. جب جسم آدم تیار ہو گیا تب اس روح سے کہا جاؤ، گھر تیار ہو گیا، گھر والا اندر جائے. یہ میرا احسان ہے. نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. فرسٹ آف آل وچ از کریٹڈ بائی اللہ المائٹی، that is نور آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اول ما خلق اللہ النور کل خلائق بالنور. سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا. اس نور کو بشری جانے میں بھیجنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ رسول کی میلاد ہو، رسول کی ولادت، رسول کی پیدائش، خدا کا میلاد منانا. دیکھو اللہ نے کیا کیا. مصطفیٰ کی میلاد مخصوص تھی. زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا چویالہ لگایا، ستاروں کے کمکمے روشن کیے، پھولوں کو مہک، بلبل کو چہک، معصومیت ملک، جنت و فردوس کا حسن، زمین و آسمان، بحر و بر، خشک و تر، شجر و حجر، عرب و عجم، یورپ و ایشیا، سجا دیا مولا نے. پیڑوں کو ہریالی، بالیوں میں دانا، سمندر میں طوفان، دریاؤں میں لہریں، فضاؤں میں مہک، انسانی زندگی. اے رسول تمہاری میلاد مخصوص تھی. اسی میلاد کی وجہ سے سورج بنا، تمہاری میلاد کی وجہ سے چاند بنا، تمہاری میلاد کی وجہ سے ستارے بنے. تمہاری میلاد مخصوص تھی تو زمین کا فرش. تو یہ زمین بھی میلادی ہے، سورج بھی میلادی ہے، چاند بھی میلادی ہے، آسمان